میرے معزز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اج دے جمعۃ المبارک دے اندر جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنے دا ارادہ ہے اس دا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے وفا کرنے کا صلہ۔ اس تو پہلا سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی عظمت دے اندر ایک دو شعر پڑھ کے میں اپنے موضوع دا آغاز کرنا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ساڈا ایمان ہے حبیبا اچھی شان والے تسی آئے تے بہار آیا، حبیبا اچھی شان والے تسی آئے تے بہار آیا، اللہ نو تو پیارا لگنے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا، حبیبا اچھی شان والے تسی آئے تے بہار آیا۔ جے سونا نہ آندا تے آج انج سکھ مسلمان انج بھی نہ لبدا جنہ کو لبیا پیا، جو سانو لبدا ہے اے نبی دا صدقہ لبدا ہے، جو بھی ملدا ہے کائنات نو رحمت اور رحمت للعالمین دے صدقے لبدی ہے، تاں کر کے اسی بول کے آنے ہاں حبیبا اچھی شان والے تسی آئے تے بہار آیا، اللہ نو تو پیارا لگنے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا، حبیبا اچھی شان والے تسی آئے تے بہار آیا، زلف تیری دے کنڈل سونے، زلف تیری دے کنڈل سونے، موہ لیندے دل من موڑے، زلف تیری دے کنڈل سونے، موہ لیندے دل من موڑے، او چن سدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں، حبیبا اچھی شان والے تسی آئے تے بہار آیا، اللہ نو تو پیارا لگنے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا، حبیبا اچھی شان والے تسی
آئے تھے بہار، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے معزز، نعت تو کافی لمبی ہے، لیکن اتنا ہی عرض کرنے کے بعد اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور ان سے وفا، ان سے وفا کا کیا مطلب ہے؟ ابتدائی چند کلمات میں اس طرح عرض کروں گا، اس کے بعد پنجابی میں آ جاؤں گا، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور ان سے وفا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اس ذات سے محبت ہے، یہ اس ذات سے وفا ہے جس کو قرآن نے سند رحمت للعالمین کی عطا فرمائی ہے۔ ان سے وفا کا کیا مطلب ہے؟ ان سے محبت اور پیار کا کیا مطلب ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جن سے میرا آقا محبت کرے تم بھی ان سے پیار کرو۔ وہ کون ہیں جن سے آقا پیار کرتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، وہ نبی کی اولاد ہے، وہ حضور کا خون ہے، وہ حضور کی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ جن سے میرا آقا پیار کرے ان سے پیار کرنا یہ حضور سے پیار کرنا ہے۔ یہاں پر میں ایک روایت عرض کرنے کے بعد آگے چلتا ہوں، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ ذرا روایت پڑھتا ہوں، بولو بولو سبحان اللہ۔ روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مولا، دعا کی، اللہم آرینی جلیسی فی الجنہ، یا مولا جنت میں جو میرا سنگی اور دوست ہے وہ مجھے دنیا میں دکھا دے، وہ کون سا ہے؟ لفظوں پر غور ہو ذرا، کون سا وہ سنگی اور دوست ہے جس نے جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہاں پر اگر دوسری طرف آیا جائے کہ وہ موسیٰ کون ہیں تو پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا کہ وہ یہ موسیٰ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے کوہ طور پر اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ پھر کلیم اور حبیب کا فرق کیا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے، اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے۔ اب موضوع جو ہے وہی بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا مولا الہی آرینی جلیسی فی الجنہ، مجھے جنت میں اپنا سنگی جو میرا ہے وہ مجھے دنیا میں دکھا دے، وہ کون سا سنگی ہے؟ تو اللہ نے وحی نازل کی، کیا فرمایا؟ فقال اللہ تعالی اذهب الى البلد الفلاني الى السوق الفلاني فهناك رجل قصاب وجهه كذا فهو جليسك في الجنة۔ اللہ کی وحی آئی، جبریل لے کر آئے، عرض کی حضور رب فرماتا ہے کہ جس نے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے نا، وہ اس طرح کا اس کا چہرہ ہے، فلاں بازار میں رہتا ہے، فلاں بازار کی فلاں گلی میں رہتا ہے، اس بازار میں جاؤ، اس گلی میں جاؤ، فلاں اس کا چہرے کی صورت، نقش، اس کی علامت یہ ہے، آپ اس کو دیکھو، وہ آپ کا سنگی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم نے سفر شروع فرما دیا۔ کیا کیا؟ فَهُنَاكَ رَجُلٌ قَصَّابٌ، جب پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے نا، تو فَذَهَبَ مُوسَىٰ علیہ السلام الى ذلك الدکان، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے وہاں بازار کے اندر جو دکان تھی وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک قصاب ہے،
گوشت بیچ رہا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا بڑی گل ہے. ذرا غور کرو نا. میں تمہیں ایک نقطہ سنانا چاہنا کہ اللہ دے نبی دی سنگت کنوں لب رہی ہے؟ قصاب نو. گوشت ویچن والا پھٹے تے بہ کے دکان تے گوشت ویچن والے نو کی لب رہی ہے؟ خالی جنت نہیں، اللہ دے نبی نال جنت لب رہی ہے. معلوم ہوا وہ بے نیاز ہے جس کو رنگنے میں آئے نہ ذات دیکھتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، بس جیڑی ادا پسند آ گئی. ہاں جی، اگر قصاب فیل کی طرف آؤ تو یہ ایک اتنا بڑا فیل نہیں ہے، کٹیا فیل ہے. کیا ہے یہ؟ اتنا بڑا کام تو نہیں ہے گوشت بیچنا بازار میں بیٹھ کر. یہ کیا ہے؟ کوئی اتنا چودھریوں والا کام تھوڑا ہے، یہ تو عام کام ہے نا. لیکن عجیب بات ہے، کام جیسا بھی ہے، ادا میرے رب کو پسند آ گئی تو حضرت موسیٰ کو عرض فرما دیا، اے موسیٰ یہی شخص ہے جس نے جنت میں تمہارے ساتھ رہنا ہے. اسی لیے بزرگوں نے سچ فرما دیا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے. وہاں پر دل چلتے ہیں، دل، اس کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں، ظاہر نہیں دیکھا جاتا. دل، جو دل کے اندر آئے، دل کی بات اگر رب کو پسند آ جائے بس وہی دیکھتا ہے. تو سیانے آندے نے ککھو چاہ کے رب اتاں چا کر دے تے اتو چاہ کے رب تھلے چا رکھ دے. ہاں جی، ابو جہل نبی کا رشتہ دار ہے، لیکن کیونکہ دل پسند نہیں نہ آیا رب کو تو رب نے رشتہ داری کو نہیں دیکھا. رشتہ داری ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے فرما دیا، لیس من اہلی، یہ دشمن میرا کچھ نہیں لگتا، باویں میرا رشتہ دار ہے لیکن کچھ نہیں لگتا. معلوم ہویا ذاتاں نہیں چل دیاں، برادری نہیں چل دی، عزت تے شہرت نہیں چل دی. رب دی بارگاہ دے اندر اے دل دی عاجزی چل دی ہے. اگر دل دے اندر نبی دی محبت ہوئے، بھاویں ذات دا ماڑا ہوئے، چہرے دا کاڑا ہوئے، بلال وانگو نبی دے دل دے اندر جگہ بنا لوے، رب انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا چھڑدا ہے. آواز زیادہ تیز ہے، اونچی بولو سبحان اللہ. میری بات کی طرف ذرا غور ہو. عزیزم، حبیب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، تھوڑی یہ استقل اونچی بولو سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے رب کی بارگاہ میں جب سوال کیا، یا مولا مجھے جنت میں جو میرا سنگی ہے وہ مجھے دنیا میں دکھا دے، تو رب نے کیا فرمایا، فلاں محلے فلاں بازار فلاں دکان پر چلے جاؤ، وہاں پر جو ایک قصاب ہے وہ آپ کا سنگی ہے. تو اللہ کے نبی حیران ہو گئے کہ کون سی ایسی خوبی ہے جو رب کو پسند آئی ہے کہ جنت بھی دی اور وہ بھی میرے ساتھ دے دی. تو ادھر ویکھیا جی وہ خوبی کیڑی پسند آئی. پھر میری گل میں اس روایت نو پڑھ کے اگے گل جتھے رلانی اس گل تے بھی غور ہوے. ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. توجہ، قربان جاواں، ذرا غور فرماوے اجے. حبیب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاواں میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم دی گل فرما رہے نے. فرمایا سونیا موسیٰ کلیم جدو اس بندے دے کول پہنچے نے سلام عرض کیتا ہے. سلام کرنے تو بعد حضرت موسیٰ کلیم کی فرماندے نے، قال موسیٰ علیہ السلام هل لك في الضيف قال نعم فمضى معه حتى دخل داره فقام الرجل وطبخ من ذلك اللحم مرقة طيبة ثم أخرج من داره زنبيلا فيه عجوز ضعيفة كأنها فرخ حمامة فأخرجها منه فأخذ ملقعة وكان يدع الطعام فيها
اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح اللہ کو کون سی خوبی اس کی پسند آئی ہے تو قصاب نا, تو کیا خوبی پسند آئی؟ اللہ کے نبی نے سلام پیش فرمایا, السلام علیکم. جواب آیا وعلیکم السلام. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں. کیا رہنا چاہتا ہوں؟ اگر آج کا دور ہوتا تو ہم پہلے شناختی کارڈ دیکھتے, شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد اس کی کرونا کا ٹیسٹ کراتے, پھر کیا کرتے, اس کو ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیتے. ٹھیک ہے جی, تو پھر بھی ڈر رہتا کہ پتہ نہیں یہ اگر اس کو کرونا ہوئی تو یہ ہمیں لگ جائے گی. تو بھائی یہ انگریز کا معاشرہ ہے, اسی لیے اس میں مہمان نوازی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر معاشرہ میرے نبی کا ہو, معاشرہ دیندار ہو, نبیوں کا معاشرہ ہو, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ارے مدینے کے تاجدار نے یہ معاشرہ بنا دیا. اگرچہ مشینیں نہیں تھی, اگرچہ دنیا کے آسائش اور آرام کی طرف میرے نبی نے اپنے غلاموں کا دھیان نہیں کرایا. ارے مشینوں سے سکون نہیں آتا, محمدی معاشرہ ایسا بنا دیا کہ اگرچہ سادی زندگی تھی لیکن سکون اتنا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں انسان تو بھوکا رہنا دور کی بات ہے, عمر کے دور میں کتا بھی بھوکا نہیں رہ سکتا تھا. یہ ہے اسلام کا معاشرہ. ارے ہمارے نزدیک دنیا کی ترقی اور دنیا کی آسائش مشینوں میں پڑی ہے, لیکن اقبال نے کیا خوب فرما دیا ہے, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. وہ کیا فرماتے ہیں, جب انہوں نے دیکھا نا کہ مشینیں آئی انسان کی قدر کم ہو گئی, تو انہوں نے پھر وہی بات فرما دی. کیا کہا, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچلتے کم ہو گئی ہے. اور جب میرے نبی کا دور تھا مشینیں نہیں تھی لیکن انسان کی قدر اتنی تھی, اگر بھوکا دروازے پر آ جاتا نا تو حضرت موسیٰ کلیم نے کیا فرمایا, حل کا فی الضیف, میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ تو اس شخص نے کیا کہا, قال نعم, قال نعم, آ جائیں, جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو بھی مل جائے گا, آ جائیں میرے ساتھ. تو قصاب نے دکان کو بند کیا, توجہ میری بات کی, دکان کو بند کیا, گھر آ گئے. اب اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح کون سی اس کی خوبی ہے جس کی وجہ سے رب نے اس کو جنت کے اندر میرے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم بھی ساتھ آ گئے. جب گھر میں پہنچے نا تو کیا دیکھا کہ اس شخص نے آ کر آٹا گوندا. گھر میں کام کرنے والا اور شخص نہیں ہے, وہی ایک ہے بس. اس نے گھر میں آ کر آٹا گوندا, کھانا تیار کیا, گوشت کے ساتھ شوربے والی سالن بنائی, سالن پکایا. جب پک گیا نا تو حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں کہ میری اچانک نگاہ پڑی نا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مرد ہے, ایک بوڑھی عورت ہے. وہ گھر میں ایک نکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس شخص نے کیا کیا, گھر میں گیا, اندر داخل ہوا, ماں باپ کو سلام کیا. او بیلیو میں بولی دا سبحان اللہ. ماں باپ کو سلام کیا, سلام کرنے کے بعد باپ کو غسل دیا, ماں کو غسل دیا, کپڑے نئے پہنائے, کپڑے پہنانے کے بعد کھانا بزرگوں کے سامنے لا کر رکھا, روٹی کا ٹکڑا توڑا اور بھگو کر اپنے والدین کے منہ میں ڈالتا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم حیران ہو گئے
کہ بڑھے ماں باپ نے نہ کھا سکتے نے نہ پی سکتے نے، معذور نے بالکل، تے ایک شخص آیا ہے کھانا پکا کے بڑھے ماں باپ نو پیا کھواندا ہے. پڑھا عربی عبارت ذرا اونچی بولو ہاں سبحان اللہ. ادھر دیکھنا میرے بھائیو، اس نے کیا کیا؟ وَكَانَ يَدَعُ الطَّعَامُ فِي فِيهَا حَتَّى شَبَعَتْ وَغَسَلَ ثَوْبَهَا وَجَفَهُ وَأَلْبَسَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي الزَّنْبِيلِ. اس شخص نے اس والدین کو غسل کرایا، پھر کھانا ان کے منہ میں ڈالا. اللہ دے نبی ویندے رہے، جدو والدین رج گئے نا، ہن اس شخص نے باقی کھانا اٹھایا اور اٹھا کے مہمان دے سامنے رکھیا. حضور ہن تہاڈی واری ہے، تسی بھی تناول فرما لو. ہاں جی، ہائے ہائے ہائے. حضرت موسیٰ کلیم اینی دیر دے اندر انہاں بڈھے ماں باپ دے قریب ہوئے نا، تے کی ویکھیا؟ ایتھے بولنا ہی پینا ہے تانوں، میں اس پاسے لے کے جاواں گا کہ اے تے ادھر دی برکت ہے تے پھر ادھر دی کی برکت ہوگی. قربان جاواں. ادھر ادھر غور ہوئے. اللہ دے پاک نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جدو والدین دے سامنے گئے نے، والدین دے سامنے گئے نے، اس شخص نے جدو اپنے والدین نو راضی کیتا ہے، کھانا کھوایا ہے، کپڑے پوائے نے. والدین چٹی داڑھی والے معذور بالکل، جڑے چل بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے. جدو والدین رج گئے نے، والدین دے منہ دے وچوں ایک دعا نکلی ہے. کی دعا نکلی ہے؟ اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ بڑھے ماں باپ دے منہ دے وچوں دعا نکلی ہے. کی دعا نکلی ہے؟ یا مولا، جدوں کوئی سانو کھواون والا نہیں، ساڈے پتر نے ساڈی خدمت کیتی ہے. جدوں کوئی سانو نواون والا نہیں، ساڈے بچے نے ساڈی خدمت کیتی ہے، سانو نہلایا بھی ہے، سانو کپڑے بھی پوائے نے، سانو کھانا بھی کھوایا ہے. مولا، ساڈی چٹی داڑھی دے والاں دا حیا کر لے، اساں دعا کرنے آ تیری بارگاہ دے اندر، ساڈے بچے نو موسیٰ کلیم نال جنت عطا فرما دے. موسیٰ کلیم نال کی کر دے؟ جنت عطا. حضرت موسیٰ کلیم کول کھڑے نے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ کلیم حیران ہو کر فرماتے ہیں، فرمایا او شخص، یہ تیرے ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، اور اللہ نے فرمایا مجھے، رب نے فرمایا مجھے کہ یہی وہ شخص ہے جو ماں باپ کی دعا کے صدقے تیرے ساتھ جنت میں رہے گا. ہن اے گل میں روایتاً تانوں سنائی ہے. ہن ذرا اگے نتیجہ کڈن لگا، ذرا غور ہوئے نتیجہ کڈا سونا ہے. ذرا پھر بولو سبحان اللہ. جیڑے بندے نے ماں باپ نال وفا کی تھی، کندے نال وفا کی تھی؟ ماں پیو نال جن نے کی تھی وفا، رب نے بدلہ اور صلہ کی دیتا کہ خالی جنت نہیں. جے سمجھ آئیے تگاں بول دیو. خالی جنت نہیں بلکہ جنت بھی دیتی، اور اللہ دے نبی دا جنت دے اندر ساتھ بھی دیتا. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ سے وفا کرے تو وہ جنت میں نبی موسیٰ کلیم کے ساتھ ہو، اور ایک طرف اپنے ماں باپ سے وفا کرنا اور ایک طرف نبی کی اولاد سے وفا کرنا. اگر کوئی شخص اپنی ماں باپ سے وفا کرے تو جنت میں نبی کے ساتھ رہے، تو اگر کوئی شخص میرے آقا سے وفا کرے، پھر کتنے ہوئے گا؟ او موسیٰ کلیم نال نے تے اے پھر ابو بکر صدیق وانگو حبیب اللہ دے نال رہن گے ہیں. گل سناواں ذرا اونچی بولو ہاں سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک میرے نبی کے یار ہیں، یہ بات تاریخ خمیس میں لکھی ہے، تاریخ خمیس کے اندر، کہ ایک میرے نبی کے یار تھے، گھر میں ان کو نیند نہیں آتی تھی. گھر میں کیا، مدینے کی بات ہے، مدینہ شریف، گھر میں نیند نہیں آتی تھی، بچے بھی ان کے تھے. لیکن جب گھر میں سونے کے لیے بیٹھتے نا، اس طرح ٹیک لا کے جب سونے لگتے نا، تو اچانک جیسے بندہ ڈر نہیں جاتا،
اچانک انج ڈر جانا تے گھر والے پوچھتے نے حضور تانوں کی ہوندا جدوں سون لگدے جے ڈر جاندے جے کی مسئلہ ہے ڈر کیوں جاندے ہو آپ فرماندے نے فرمایا میں ہولی بولاں گا جے تانوں مزہ آوے تے پھر اونچی بولنا پہلے آپ فرماندے نے میں ڈردا نہیں ہاں جنی دیر جاگدا رہنا نا اونی دیر میرے دل دے خیال ہوندا ہے بھی میں سرکار تو جدا نہیں ہوواں گا کیوں جاگدا پیاں بھج کے نبی کول چلا جاواں گا تے جدوں لگنا نا سون تے اچانک میرے دل وچ خیال آ جاندا ہے کدھرے ستا ہی نہ رہ جاواں سرکار تو دور ہی نہ ہو جاواں اے ڈر کے جاگ آ جاندی اللہ اکبر ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ ہائے 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 اسی لیے وفا جس نے میرے نبی سے کی آؤ تمہیں تاریخ خمیس سے ایک نبی کی بیٹی کی بات سناتا ہوں ذرا مزے سے بولو سبحان اللہ بولو بولو پھر سبحان اللہ قربان جاواں ادھر وے ذرا غور ہوے میرے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی میرے پاک نبی دی ایک غلامن دی گل کرن لگا وا سونیا غزوہ احد دا موقع ہے میرے پاک مدینے دے تاجدار دے لشکر دے اندر جناب کچھ پریشانی دے آثار آ گئے پہلے فتح ہوئی ہے پھر تھوڑی جی نقصان پیدا ہو گیا کافر جناب سوار ہو گئے نے مسلمانہ دے اتے مسلمانہ نو کچھ شکست دے آثار نظر آئے نے ہزیمت دے آثار نظر آئے نے میرے پاک نبی دے بارے مشہور ہو گیا ہے کافرہ نے مشہور کر دیتا ہے نعوذ باللہ من ذالک سرکار نو شہید کر دیتا گیا ہے نبی شہید ہو گئے نے آمنہ دے نال دے شہید ہون دی خبر مدینے دے اندر آ گئی ذرا غور ہوے سونیا میرے نبی نال پیار کرن والی ایک عورت میرے نبی نال پیار کرن والی ایک مسلمان عورت میرے نبی دی غلامن میرے نبی دی صحابن نو جدوں خبر پہنچی ہے سونیا گھر دے اندر چین نہیں آ رہا ہے سکون نہیں آ رہا ہے کدی ادھر جاندیاں نے کدی ادھر جاندیاں نے حیران ہوندیاں نے میرے پاک نبی نو کدھرے کچھ نہ ہو جاوے آمنہ دے لال نو کدھرے تکلیف نہ آ جاوے حبیب خدا نو کدھرے تکلیف نہ آ جاوے آ ادھر ویکھ جدوں اینی گل ہوئی ہے سونیا میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینی دیر دے اندر اپنے لشکر نو لے کے واپس آ رہے نے کچھ مجاہد اگے جا رہے نے کچھ درمیان دے اندر جا رہے نے میرے پاک نبی پیچھے جا رہے نے جدوں مدینے دے قریب پہنچے نے عورت دوڑ کے باہر آئی ہے آ کے جناب مجاہداں نو سلام کیتا ہے صحابہ کرام نو سلام کیتا ہے میرے پاک نبی نو جناب میرے پاک نبی دے یاراں نو سلام کیتا ہے جدوں سلام کیتا ہے نالے فرماندیاں نے فرمایا او نبی دے غلاموں اے دسو میرے آقا دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے جدوں اینی گل ہوئی ہے مسلمان نبی دے غلام کی آندے رہے او آمن والی ہے تیرا باپ غزوہ احد دے اندر شہید ہو گیا ہے تیرا باپ غزوہ احد دے اندر شہید ہو گیا ہے آئے درویخ جدو اینی گل سنی اس عورت نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون لیکن پھر سکون نہیں آیا دوڑ کے اگلے یار کو گئی اگلے فوجی کو گئی ہے جا کے کہیں دی او یارا او نبی دے غلامہ دس میرے آقا دا کی حال ہے میرے مدینے دے تاجدار دا کی حال ہے او یار جاندہ سی عورت کون ہے اس یار نے بول کے آکھیا نہیں آمن والی ہے تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے غزوہ احد دے اندر تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے اس عورت نے پھر پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون دوڑ کے اگے چلی گئی ہے اگلے یار کل جا کے پوچھ دیئے نبی دے غلام کل پوچھ دیئے او یارا دس میرے آقا دا کی حال ہے دس میرے سونے دا کی حال ہے میرے محبوب دا کی حال ہے بدوہا دے مکھڑے والے دا کی حال ہے جدو اینی گل ہوئی یار نبی دا بول کے عرض کردہ ہے اے نبی دی غلام تیرا بھائی غزوہ احد دے اندر شہید ہو گیا ہے تیرا بھائی غزوہ احد دے اندر کافراں دے نال لڑدیاں شہید ہو گیا ہے جدو عورت نے انی گل سنی ہے باپ بھی شہید ہو گیا باپ بھی شہید ہو گیا خامد بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے بچی نے کی پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون دوڑ کے اگے چلی گئی اگلے یار کل جا کے عرض کر دیئے او میرے نبی دے غلام
دس میرے آقا دا کی حال ہے، دس میرے محبوب دا کی حال ہے، والضحیٰ دے مکھڑے والے دا کی حال ہے، واللیل دیاں زلفاں والے دا کی حال ہے۔ اس یار نے بھی جان لیا ہے وہی عورت ہے جندہ باپ بھی شہید ہو گیا ہے، جندہ خامد بھی شہید ہو گیا ہے، جندہ بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس یار نے بول کے آکھیا نہیں آمن والی ہے، وہ تیرا پتر بھی اس غزوے دے اندر شہید ہو گیا ہے، غزوہ احد دے اندر تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس عورت نے پھر پڑھے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک یار ٹکریا ہے، آ کے کہندا ہے اے نبی دی غلام، تیرا باپ شہید ہویا تینوں کوئی دکھ نہیں ہویا، تیرا بھائی شہید ہویا تینوں کوئی دکھ نہیں ہویا، تیرا خامد شہید ہویا تینوں کوئی دکھ نہیں ہویا، تیرا بیٹا شہید ہویا تینوں کوئی دکھ نہیں ہویا۔ ان دے اندر راز کی ہے؟ میرے نبی دی غلامن فرماندیاں نے فرمایا او میرے آقا دے غلاموں، اوے میرا سارا کنبہ شہید ہو جاوے مینوں کوئی پرواہ نہیں، ایک میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایک سونا راضی ہو جاوے مینوں کسی شے دی پرواہ نہیں، ایک اور راضی ہو جاوے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار سونے دا کی حال ہے؟ میں تے سنیا سی بھی میرا آقا غزوہ احد دے اندر کافراں نے انہاں نوں شہید کر دیتا ہے، تہاڈا کی خیال ہے؟ نبی دے یار کہن لگے اے آون والی ہے نبی دی غلامن، سرکار نو کچھ نہیں ہویا، سرکار ٹھیک آ رہے ہیں، لیکن جنوں آندے نا تڑپ دل وچ تڑپ اینی زیادہ سی، چین نہیں آیا کہ پتہ نہیں گل جھوٹھی نہ ہوئے۔ تانوں پتہ جن دے نال بہتا پیار ہوئے، اللہ نہ کرے کسی دے بچے دا کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے تے باپ تک خبر پہنچے نا، وہ نہیں تیرا پتر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، انہوں پھر بھی چین نہیں آوندا، وہ پتہ نہیں جھوٹھی خبر دوڑ کے جاواں، جنی دیر تک اپنی اکھ نال نہ ویکھاں چین نہیں آوندا۔ او کتھے پیو نو پتر نال پیار، کتھے نبی دے دیوانیاں نو سونے نبی نال پیار ہے؟ نبی دی دیوانی نو چین نہیں آیا، دوڑ کے جا رہی ہے تے جدو سونے دی بارگاہ وچ پہنچی نا لشکر وچ، انج میرے آقا تے نگاہ پئی کہ سرکار تے ٹھیک ٹھاک آ رہے ہیں، پیو بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، پتر بھی شہید ہو گیا، لیکن سرکار دے رخ انور تے نگاہ پئی نا تے ایتھے میں ذرا غور نال ایک گل تانوں بڑی وڈی سمجھان لگا، بولیا جے ذرا تے سمجھان لگے انہاں نوں جنہاں وچ کوئی عشق دی تار، کوئی چنگاری عشق دی موجود ہے، انہاں نوں سمجھان لگا۔ کی خیال ہے ذرا؟ کنے افراد مائی دے شہید ہو گئے؟ 4 شہید ہو گئے، پتہ لگ گیا چارے شہید ہو گئے، لیکن سرکار دے رخ انور تے نگاہ پئی نا تے دوڑ کے گئی ہے۔ انج میرے آقا تے یمنی چادر سی، سرکار تے انج یمنی چادر تے اس دیوانی نے جا کے سرکار دی یمنی چادر نو انج پھڑ لیا، جدو پھڑیا نا میرے آقا انج ویکھ کے پہچان جو گئے سن نا، سرکار نو پتہ لگ گیا اوہی میری غلام نے جن دے 4 افراد شہید ہو گئے۔ میرے آقا دلاسا دین لگے اپنی غلامن نو، لیکن اگو نبی دی دیوانی دا جواب سن، ذرا اچھی بولنا سبحان اللہ۔ میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار دی یمنی چادر دی ہاتھ دے اندر پلہ پکڑ کے آقا دی غلامن دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا کریم دلاسا دین لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے انہاں رشتہ داراں نو جنت دے اندر مقام دے دیتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے کملی والے میں اس واسطے نہیں رو رہی میرا باپ چلا گیا ہے، میں اس واسطے نہیں رو رہی میرا خامد چلا گیا ہے، میں اس واسطے نہیں رو رہی میرا بھائی چلا گیا ہے، میں اس واسطے نہیں رو رہی میرا بیٹا چلا گیا ہے۔ کملی والے جدو تواڈے بارے سنیا سی کہ کافراں نے تانوں شہید کر دیتا ہے، مینوں چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا، نیند نہیں آئی،
کدھر آرام نال بیٹھیا نہیں گیا او کملی والیا تیرا چہرہ تکیا ہے مینوں خوشی ہوئی ہے کہ سونیا ایک تیری جان بچ جاوے بھاویں ساری دنیا قربان ہو جائے. کچھ بولو سبحان اللہ. اینا مطلب یہ نکلیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ وہ لوگ ہیں اصل والے لوگ نے نا. میرے میاں صاحب فرماندے نے فرمایا اصلاں نال نیکی کریے تو بڑے یاد رکھ دینے ہیں جی. اللہ اچھی بولو سبحان اللہ. وہ میرے مثنوی شریف مثال لکھی ہے فرمایا شکرا باز پرندہ جا رہا سی جنگل چ انہیں ویکھیا کہ بکری ہے شیراں دے وچ بکری ہے شیراں دے وچ کتھے آ شیراں دے وچ بکری ہے تے بڑے راٹھ بن کے لگی پھر دی ہے آسے پاسے شیر ان دی خدمت کر رہے ہیں تے وچ بڈھی بکری لگی پھر دی. انہیں قریب ہو کے پوچھا تینوں کی بنیا تو شیراں میں شیر تے کھا پی جاندے نے پر تو وچ انج لگی پھرنی. انہیں آکھا میں انہاں نال نیکی کیتی سی انہاں دی ماں مر گئی سی یہ نکے نکے سن میں آئی سا تے میں انہاں نوں دودھ پوایا سی تے تانوں پتہ ہے شیراں نال نیکی کیتی تے پھر شیر مینوں صلہ دے رہے نا میں ماں جو بن گئی ہاں انہاں دی. باقیاں نوں کھا جاندے نے پر میری خدمت کردے پے نے کیونکہ میں انہاں نال نیکی کیتی ہے شیراں نال نیکی کیتی. انہیں سنیا انہاں کہندا مطلب نیکی کریے تے رب صلہ دیندا ہے. وہ لنگیا جا رہا سی ویکھیا تے چوہا ڈبدا پیا سی پانی وچ چوہا ڈوب رہا سی انہیں چونج ماری تو انہیں آخیا چلو نیکی کران گے ہو سکتا ہے اللہ مہربانی چکرے نیکی ہونی چاہیے. چوہے نو پھڑیا تے پھڑ کے ڈبدا پیا سی انہوں اپنے پراں تے بٹھایا سکایا لے کے اڑ پیا. چوہا جدو سک گیا سمجھ گئے او جڑا لے کے انہوں اڈیا سی محسن ہوندا پرندہ انہیں ہوندے ہی پر کٹ دیتے پر کٹی جے بس تھلے آ پیا چوہا او گیا وہ بیچارہ بیٹھا ہن کیویں اڈن جوگا تے کی کرن جوگا. وہ حیران کہ مینوں انہیں آکھیا سی نیکی کریے تے رب صلہ دیندا ہے تے چنگا بکری نے مشورہ دیتا میں نیکی کیتی تے مینوں پٹھی پے گئی. ایک ہی بنیا اللہ اکبر کبیرہ. پر ہوئے اڈیا تے آندا پوچھاں تے صحیح جا کے انہیں میرے نال کیتا کی. بکری نو جا کے آندا بھی تو کیتا کی میرے نال تو آکھیا نیکی کیتی میں تے مینوں ویکھ صلہ کی لبیا ہے. بکری کہن لگی تو کیتی نیکی کیندے نال نیکی کیتی. انہیں آکھا میں چوہے نال کیتی. انہیں آکھا میں شیراں نال کیتی تے شیراں نے مینوں صلہ دیتا ہے. او چوہے نال نیکی کریے تے نیکی دا صلہ نیکی نال نہیں دیندے. او بدنے ایتھوں بزرگاں نے مثال کڈی ہے فرمایا اوے جیڑا چنگا خاندان ہوے نا او نیکی دا صلہ نیکی نال دیندا ہے. او پیڑا خاندان تے پیڑی کم ذات برادری او جیڑا چوڑا خاندان ہوے اوندے نال نیکی کریے تے الٹا دشمنی کردے نے. تاں کر کے میاں صاحب بھی ساڈے بول پے نے ذرا بولو گا سبحان اللہ. بڑا میاں صاحب نو ساڈے میاں صاحب فرماندے نے فرمایا اصلاں نال جو نیکی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے. اوے اصلاں نال جو نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے. او بے اصلاں نال جو نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے. اوے بے اصلاں نال جو نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں. اوے میرے نبی نے کی تھی او میرے نبی وفا کی تھی
عبداللہ بن ابی نے میرے نبی نال منافقت کی دی، میرے آقا نے اسلام دیتا، دین دیتا، انہیں منافقت کی تھی جھلیا۔ او جڑا نبی نال منافقت کر سکدا ہے او نبی دے غلام نال بھی منافقت کر سکدا ہے جھلیا۔ او میرے نبی مدینے دے تاجدار دے غلاماں نال بھی منافقت ہو سکدی ہے۔ اے نہ سمجھی ہر نیکی کرن والا تینوں نیکی نال صلہ دے گا، نا نا۔ او جڑا بد صلہ حرامی ہے او نیکی دا صلہ بد نیکی نال دیندا ہے۔ جے نیکی ہووے حضرت ابو بکر صدیق دے نال پھر صلہ کی لبدا ہے؟ میرے آقا فرمایا او ابو بکر او 1000 نے تسی 313 جے، اگر واپس جانا چاہندے جے چلے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر بول کے فرما دے نے او کملی والے تیرے سجے بھی لڑاں گے، تیرے کھبے بھی لڑاں گے، تیرے اگے بھی لڑاں گے، تیرے پیچھے بھی لڑاں گے، جنی دیر تک جسم وچ جان ہے کدی ابو بکر تہاڈا ساتھ نہیں چھڈ سکدا۔ توجہ نہ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ ہے، سبحان اللہ کہہ دوں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وفا ہونی چاہیے اصلاں نال، کنہاں نال؟ تو میرے آقا نے وفا کی تو اللہ نے صلہ کی دیتا ہے۔ عورت دے کنے رشتہ دار شہید ہو گئے؟ 4 شہید ہوئے۔ میرے نبی دا پلو پکڑیا تے رو کے عرض کر دیے سونیا اس واسطے نہیں رو رہی کہ میرے 4 چلے گئے نے، میں اس واسطے رو رہی ہاں کہ میرے آقا کریم دی جڑی خبر مشہور سی کہ سرکار نو شہید کر دتا گیا، میں پلو پکڑ لیا، مینوں ہون سکون آیا ہے کہ میرا کملی والا صحیح سلامت واپس آ گیا ہے۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ غزوہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، یہ بھی تاریخ خمیس کے اندر۔ کیا موقع تھا؟ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ بلکہ مینوں انج کہن دیو کہ اس عورت نے انج نبی دا پلو پھڑ کے نا، انج پلو پھڑ کے انج تے سارے صحابہ دے ذہن وچ اٹھن والے سوال دا جواب دے چھڈیا۔ کی دیتا سوال دا جواب؟ ویکھو ویکھو کڈا سونا ماہی تہاڈی سبحان اللہ ہوتے پھر سبحان اللہ، حالی بھی سبحان اللہ نہیں بنی صحیح طرح۔ جنہ دے ہتھاں میں جان ہے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ ویکھو ویکھو کڈا سونا ماہی او نالے لاڑا جنتاں دا، نالے عرشاں دا راہی۔ مل کے کہہ لو، مل کے کہہ لو، نبی دے دیوانے بیٹھے ہو۔ ویکھو ویکھو کڈا سونا، جنہ دا دیوانہ نبی ہے ہاتھ چاہ کے کہہ لو ویکھو ویکھو کڈا سونا ماہی نالے لاڑا جنتاں دا، نالے عرشاں دا راہی او نالے لاڑا جنتاں دا، نالے عرشاں دا۔ اے تے تانوں ہور سنایا ہے، آکھو تے عشق دا تاجدار۔ مینوں پرچی بھی آ گئی اکھے پیر مہر علی بھی سنانا چاہیے۔ کی خیال ہے جنہ دا ارادہ سنن دا ایک واری ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اے او پیر مہر علی ہے، اے او پیر مہر علی ہے، ذرا غور ہوئے۔ انہاں دا پتر سن حضور بابو جی سرکار۔ کی نام سی؟ بابو جی۔ کی نام سی بلا؟ پتہ ہے بابو جی کیوں آپ نو آندے سن؟ بابو پنڈی کی بولی میں بابو ریلوے کے انجن کو کہا جاتا ہے۔ ریلوے دا جڑا انجن ہوندا نا اینو بابو آکھیا جاتا ہے، بابو پنڈی دی بولی چ۔ تے آپ نو بابو پتہ کیوں آکھیا گیا؟ آپ نکیاں ہوندیاں تو لے کے آپ سوندے ہوندے سن چھت تے۔ کیوں کہ ریل گڈی دا جدو آپ دے کولوں ریل گڈی لنگنی نا تے اونے مارنا دورو ہارن، تے آپ نے دوڑ کے بھج کے جا کے ریلوے اسٹیشن تے انجن دی آواز سننی۔ تے پرانے دور جڑے انجن چلدے ہوندے سن تانوں پتہ ہے پیٹرول والے نہیں ہوندے سن، او کوئلہ پایا جاندا سی، وچ کوئلہ سٹدے سن، جنی اگ بلدی سی اونا انجن تیز ہو جاندا سی۔ اچھا جی، تے آپ
ریلوے انجن نال پیار. ایک دن آپ دے بیلیاں نے آپ کو پوچھ لیا, حضور ایڈے وڈے پیر دے پتر جے پیار کرن تے آئے جے تے کالے کٹ نال پیار کر لیا جی, کی خیال ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے؟ ایڈے وڈے پیر دے پتر جے پیار کرن تے آئے جے کوئی شے سونی نہیں ویکھی, ایڈا کالا کٹ دھواں نکلدا ہے اندے وچوں کالا شاہ ہوندا ہے, پر تسی ہر ویلے تڑپدے رہندے جے اندے خیال وچ ہی, بس جدوں انجن دی آواز آوے فٹ پہنچ جاندے جے. حضور بابو جی سرکار پتہ کہ فرماندے نے, آپ فرماندے نے یار مینوں ایندی ادا بڑی پسند آندی. مومن سن نا, حضور کیڑی ادا پسند آندی؟ آپ نے فرمایا ہوئے مینوں ایندی ادا پسند آندی, آپ سڑدا رہندا ہے. جیڑے خالی ٹھڈ والے جو چپ رہو, جنہ دی تار میری گل نال سمجھ آ رہی کہ میں کدھر جوڑ رہا ہوں. فرمایا انجن آپ سڑدا رہندا ہے, پر جیڑا ڈبا ایندے نال لگ جاندا ہے اونوں نہیں ساڑدا, اونوں سکون نال اگاں لے جاندا ہے. تے فرمایا مینوں یہ چیز بڑی پسند آندی ہے, کیوں کہ مومن آپ بھاویں سڑدا رہندا ہے پر جیڑا ہاتھ تے بیعت کر لوے نا مرید نو نہیں سڑن دیندا, آپ بھاویں سڑدا ہی رہندا ہے پر مرید نو چین تے سکون دے چھڑدا ہے. ہائے اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر. اس واسطے پھر سانو کہنا پیندا ہے, توجہ ہے, پیر مہر علی بھی سنانا وا پر پہلے پیر باہو سنانا وا. ہاں جی بابا جی سبحان اللہ کہو تا پیر باہو سناواں گا. بولو اونچی کہو, اونچی کہو, توجہ نہ بولو ذرا سبحان اللہ. ساڈا پیر باہو بول کے فرماندا ہے, فرمایا میں کو جی میرا دل پر سونا, میں کو جی میرا دل پر سونا, میں کیوں کر اس نو بھاواں, بھاویں لکھ وسیلے پاواں, نہ میں سونی اوے نہ زر پلے, میں کیویں یار مناواں, راسی باہو اے دکھ ہمیشہ راسی باہو, کتے روندڑی نہ مر جاواں, اللہ اکبر, اونچی بولو سبحان اللہ. توجہ نہ بولو سبحان اللہ. صلح حدیبیہ کا موقع تھا, میری بات کی طرف غور ہو. آخر میں پیر مہر علی کے ایک دو کلمات شعر سنا کر اجازت چاہوں گا. صلح حدیبیہ کا موقع تھا, کون سا موقع تھا؟ میرے آقا کریم نے اپنے یاروں کو تیار فرمایا, یاروں کو چلو مدینے سے چلتے ہم مکے میں, کیا کرنے کے لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آگے سے مکے والوں کو پتا چلا کہ نبی کے صحابی بھی آ رہے ہیں, نبی سونے بھی آ رہے ہیں, تو وہ دشمن تھے, کافر تھے. انہوں نے آپس میں فیصلہ کر دیا, نہیں بھائی ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا, کعبہ شریف کے قریب نہیں آنے دینا. میرے سرکار کو پتا چلا, حضور نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے,
ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آئے, ہمیں جانے دو. لیکن نہ جانے دیا گیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام پیچھے رک گئے, پیچھے رک گئے. اتنی دیر کے اندر حضرت سیدنا, یہ بات بہت لمبی ہے, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم نے بھیجا کہ جاؤ مکے کے اندر, پہلے بھی لوگ تمہارا ادب کرتے ہیں تو کیونکہ آپ بہت مالدار تھے, مکے والے سارے آپ کو رئیس سمجھتے تھے. حضرت عثمان غنی سرکار کو بھیجا گیا کہ آپ چلے جائیں اور ان سے مصالحت کریں کہ شاید وہ ہمیں جانے دیں. حضرت عثمان غنی سرکار, گل بڑے غور نہ سنن والی, حضرت عثمان غنی گئے مکے دے اندر صلح کرن واسطے کہ اسی لڑن نہیں آئے, سانو اللہ دے گھر دا دیدار کرن دیو. ایتھے ویکھیا جی میں گل کدھر, وفا والی گل آ گئی نا, وفا والی. سارے نو ملے, ابو جہل نو, حضرت ابو سفیان, سارے نو ملے, لیکن گل نہ بنی. حضرت عثمان غنی واپس جان لگے. واپس تے جڑے مکے دے مشرک سن نا, کافر, وہ پتہ کہنے لگے اے عثمان تسی کیونکہ سردار بندے ہو, سردار بندے ہو, رئیس بندے ہو مکے دے, اسی جاننے ہاں, ساڈی تواڈے نال کوئی دشمنی کوئی نہیں. غور ہوئے, غور ہوئے, ساڈی تواڈے نال کوئی دشمنی کوئی نہیں, تواڈے نال اسی تانوں اجازت دینے ہیں, جاؤ تسی اللہ دے گھر دا دیدار بھی کر لو تے تسی کعبے شریف دا طواف بھی کر لو, عمرہ بھی کر لو, تسی کر لو, لیکن تواڈے نبی نو بھی اجازت کوئی نہیں تے باقی صحابہ نو بھی اجازت کوئی نہیں. ہاں تواڈے نال ساڈی دشمنی کوئی نہیں, تسی کر لو. ہن ادھر ویکھیا جی, ایک پاسے اللہ دا گھر ہے, میرا تقابل دیکھنا, تقابل, ایک پاسے اللہ کا گھر ہے اور اجازت مل گئی ہے, آپ کو مل گئی ہے, لیکن سونے نبی کو اجازت نہیں ملی. حضرت عثمان غنی کا جواب سناؤں, کیا خیال ہے, ذرا سنا دوں. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اوے مکے دے مشرکو, جتھے میرے نبی نہیں آ سکتے اوتھے میں آ کے کی کرنا ہے. ہائے ہائے, جے میرے سونے نبی نو ایتھے آن دی اجازت نہیں, اللہ اکبر کبیر, تے میں تہاڈیاں فرمائشاں نو کچھ نہیں کردا. ہمارے نزدیک وہی تھاں اچھی ہے جتھے حبیب دو عالم دا جلوہ ہوئے. اگر سونا مکے وچ ہوئے مکہ شان آڑا, سونا مدینے وچ ہوئے تے مدینہ شان آڑا, سونا طائف وچ ہوئے تے طائف شان آڑا. اسے گل نو تے پھر پیر مہر علی نے اپنے رنگ وچ لے کے آوندا ہے. ایندا مطلب یہ نکلیا, حضرت عثمان غنی سرکار نے جواب دیتا, فرمایا میں نہیں جانا کعبۃ اللہ دے اندر, نہیں جانا. سچی دسیا جو ساڈی خواہش ہے کہ نہیں جان دی, اوے ہر مومن دی خواہش ہوندی ہے. تے حضرت عثمان غنی فرماندے نے میں نہیں جانا. وہ کہندے نے حضور تسی چلے جاؤ, فرمایا میں نہیں جانا. کیوں؟ جتھے سونا نہیں جا سکدا اوتھے اسی جا کے کی کرنا ہے پھر, ہے جی. انہوں نے بڑا غصہ چڑھیا, انہیں آکھا اسا, وہ کہنے لگے اسی تانوں ایڈی وڈی فرمائش کیتی, تسی ساڈی فرمائش ٹھکرا, پھڑ لو جی. غصہ چڑھیا نا, انہاں حضرت عثمان غنی سرکار نو قید کر لیا, پکڑ لیا نا, تے خبر پہنچا دیتی, مشہور کر دیتی. صحابہ کرام نو پتہ لگ گیا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یارو وعدہ کرو, بیعت کرو کہ اسی حضرت عثمان غنی دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گے. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر. تے جدو حضرت انہاں نو پتہ لگیا نا کہ یہ تے مسلماناں نے قسماں کھا لیاں نے, تے تانوں پتہ مسلمان قسماں کھا لوے تے پیچھاں اے کو اج والی قسم تھوڑا ہے, اے مسلماناں دی قسماں سن. وہ ڈر گئے, انہاں حضرت عثمان غنی نو چھڑ دیتا. آپ واپس گئے نا, تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عثمان تسی کعبہ شریف دا طواف کر کے آئے جے, اللہ دے گھر نو تک کے آئے جے. تے حضرت عثمان غنی اکھاں وچ آنسو رو کے عرض کردے نے حضور مینوں انہاں اجازت دتی سی بھی تسی چلے جاؤ, لیکن میرے عشق نے فیصلہ کیتا حضور جتھے تسی نہیں اوتھے اسی جا کے کی کرنا ہے. آئے تاں تے پھر اسی آنے ہوں پانی کھو وچوں بھر آیا, پانی کھو وچوں بھر آیا, اوے حج
در مدنی دا تک آیا اوے حج دا بہانہ او در مدنی دا تک آیا. اور سورے سنانا ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. اونچی بولو. زمزم دا پانی گولڈ بھی بیٹھے جے وچ سہ سارے تانوں پتہ کوئی نہیں. علی دا اگر عاشق دا خون ٹھنڈا ہو جاوے تے مزہ نہیں آوندا. ٹھنڈے خون والے بڑے پریشان ہوندے نے. ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. زمزم دا پانی زمزم دا پانی او مدنی تو وار دئیے او جند ایویں وی تے جانیے. رحمت دا خزینہ ہے رحمت دا خزینہ ہے. آخری شعر پڑھن لگا ماں. رحمت دا خزینہ ہے رحمت دا خزینہ ہے او لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہے. اس واسطے بھائیو جب میرے آقا کریم نے حضرت عثمان غنی کی یہ بات سنی نا کہ حضور فرماتے ہیں, حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا لیکن آپ کو نہیں چھوڑا. تو میرے آقا کریم نے دعا دی, فرمایا اے عثمان اللہ تجھ پر ایسی رحمت فرمائے ایسی برکتیں دے کہ کبھی تیرے گھر میں مال کی کمی نہ آئے. تو اسی لیے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں عثمان کیا کہتے ہیں بھلا غنی کہتے ہیں کہ کیونکہ غنی اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ میرے آقا نے غنی کر دیا نا. غنی کر دیا کیونکہ ساڈا ہی ایمان ہے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. مل کے کہہ لو میرے نال, ہاتھ چھان کے کہہ لو میرے نال. تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں تیرے جنہ دے ہاتھ حالی نہیں چکیندے لگدا ہے وہ سعودی عرب کولوں لے کے کھا رہے نے. او جڑا نبی کولوں کھاندا ہے ہاتھ چاہ کے کہنا پینا ہے تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں تیرے میں گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. اللہ سونے دی بارگاہ دعا ہے مولا سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب